أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا وطبيب قلوبنا ومولانا ومقتدانا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة ایک صلوات بھیجے محمد عزاداران جناب مادر حضرت عباس علیہ السلام بطفیل شہزادی اولیاء اور بتصدق ذکر جناب ام البنین سلام اللہ علیہ اس عزا خانہ جناب ام البنین میں یہ دوسرا روز ہے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی اس آیت کو تلاوت کرتے ہوئے جس میں خداوند عالم نے جناب آدم کے ذکر کے حوالے سے اہمیت علم بیان فرمائی ہے اور مقصد علم بیان فرمایا ہے اور جناب آدم کی خلافت کا سبب جناب آدم کی افضلیت کا سبب جناب آدم کے مسجود ملائکہ بننے کا سبب صرف اور صرف علم کو قرار دیا گیا یعنی حضرت آدم کو جو عہدہ خلافت عطا ہوا انہیں جو مسجود ملائکہ بنایا گیا تو اس کا سبب علم تھا اور وہ علم جس کی بنیاد پر جناب آدم کو یہ مرتبے اور یہ رتبے عنایت کیے گئے وہ ناموں کا علم تھا اور وہ نام جن کا علم جناب آدم کی خلافت کا سبب بنا وہ انہی کے نام ہیں جنہیں ہم آپ پنجتن کہتے ہیں اہل بیت کہتے ہیں محمد و آل محمد علیہ السلام کہتے ہیں یعنی پنجتن کے ناموں کا علم اللہ نے حضرت آدم کو عطا فرمایا اور مقصد علم یوں بیان ہوا اور یوں سمجھایا گیا میں نے کل ہی عرض کیا تھا کہ جیسے عبادت کا مقصد اللہ کی قربت ہے ویسے ہی علم کا مقصد آل محمد علیہ السلام کی معرفت ہے علم وہ ذریعہ ہے علم وہ وسیلہ ہے علم وہ راستہ ہے کہ جس راستے سے انسان آل محمد علیہ السلام کی معرفت کے دروازے تک پہنچ سکتا ہے اور عزیزان گرامی علم میں بھی ناموں کا علم یہی مجھے آپ کی خدمت میں آج و کل دونوں دن عرض کرنا ہے کہ ناموں کے علم کی بڑی اہمیت ہے کہ سب سے پہلے نبی کو سب سے پہلے خلیفہ کو اللہ نے پنجتن کے ناموں کا علم دیا لیکن نام کا اسلام میں اتنا کام ہے کہ دعا کی بہت اہمیت ہے اتنی اہمیت ہے کہ دعا کے بغیر اگر ایک شخص عبادت کرے اور دعا نہ مانگے تو قرآن کی روشنی میں یہ تکبر اور غرور کی علامت ہے دعا کو عبادت کا حصہ بنایا گیا ہے ان ناموں کو دعاؤں کا حصہ بنایا گیا ہے ایک صلوات بھیجے محمد وآل محمد بھائی صاحبان علم و فہم بھی تشریف فرما ہیں کہ دعا عبادت کا جز ہے دعا کے بغیر اللہ عبادت کو قبول نہیں کرتا اور یہ جو نام ہیں یہ دعاؤں کا جز ہیں چنانچہ جتنی بھی مشہور دعائیں ہیں جو ہم آپ اپنی حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے قربت الہی کے لیے دعائیں پڑھتے ہیں ان دعاؤں میں مسلسل نام کا واسطہ آتا ہے عربی میں نام کو اسم کہتے ہیں دعائے سباسب ہو یا دعائے سماعت ہو یا دعائے مشلول ہو یا دعائے کمیل ہو جتنی بھی دعائیں ہیں یا تو ان کا آغاز نام کے واسطے سے ہوگا اور یا ان کا اختتام نام کے واسطے پر ہوگا جتنی بھی بڑی دعائیں ہیں دعائے سماعت ہے
اور دعائے سماعت کی خصوصیت یہ ہے کہ روز جمعہ اگر انسان شر عادہ سے پریشان ہے، پریشانیوں میں مبتلا ہے، تو آخر جمعہ یعنی روز جمعہ کی آخری ساعتوں میں دعائے سماعت پڑھنے کا حکم ہے۔ اور دعائے سماعت کا آغاز ہی یہاں سے ہوتا ہے کہ اللہم انی اسألوکا باسمکا، کہ اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے اسم کے واسطے سے، تیرے نام کے واسطے سے۔ صلوات بھیجے محمد وعلی محمد۔ یعنی دعاؤں میں مسلسل نام کا واسطہ ہے، مسلسل اسم کا واسطہ ہے۔ اللہ میں تجھے تیرے نام کا واسطہ دے رہا ہوں، تجھے تیرے اسم کا واسطہ دے رہا ہوں، وہ دعائے سباسب ہو یا دعائے سماعت ہو یا دعائے مشلول ہو، اور دعاؤں میں مسلسل اس نام کا اسم کا واسطہ دیا جاتا ہے۔ پھر دعائے کمیل جو ایک مشہور ترین دعا ہے، اس میں نام کی اہمیت بیان ہو رہی ہے۔ دعائے کمیل میں دعا پڑھتے پڑھتے ایک منزل آتی ہے، جس منزل پر آ کے اس نام کی اہمیت بیان ہوتی ہے کہ یا من اسمہ الدوا، کہ وہ جس کا نام ہی دوا ہے، وذکرہ الشفا، جس کا ذکر ہی شفا ہے۔ صلوات بھیجے محمد وعلی محمد۔ فرمائیے گا، یعنی دعائے کمیل میں نام کی عظمت اور نام کی اہمیت بیان کی گئی کہ نام صرف برائے نام نہیں ہے، نام صرف حروف کے مجموعے کا نام نہیں ہے، بلکہ یا من اسمہ الدوا، کے پالنے والے اے وہ کہ جس کا نام ہی دوا ہے، وذکرہ الشفا، اور اس کا ذکر ہی شفا ہے۔ اللہ اکبر۔ نام برائے نام نہیں ہے، بلکہ اس کا نام یا من اسمہ الدوا، اے وہ جس کا نام ہی دوا ہے، وذکرہ الشفا، اور اس کا ذکر ہی شفا ہے۔ دیکھیں دعائے کمیل کے ذریعے نام کی اہمیت سمجھائی گئی کہ نام صرف نام نہیں ہوتا، نام دوا بھی ہوتا ہے، نام شفا بھی ہوتا ہے، نام حاجت روا بھی ہوتا ہے۔ اب اگر نام جسم علی میں آ جائے تو مشکل کشا بھی ہوتا ہے۔ صلوات بھیجے محمد وعلی محمد۔ یا من اسمہ الدوا، ہے وہ جس کا نام ہی دوا ہے۔ نام دوا بھی ہے، نام شفا بھی ہے، نام حاجت روا بھی ہے، نام جناب امیر کی صورت میں ہے تو مشکل کشا بھی ہے۔ عزیزو یہ نام کی اہمیت ہے۔ اب ہمیں علم حاصل کرنے کی جو تاکید کی گئی کہ محض سے لے کے لحد تک، آغوش مادر سے لے کے قبر کی منزل تک علم حاصل کرو، تو ہمیں ناموں کا بھی علم حاصل کرنا ہے۔ ہمیں یہ علم حاصل کرنا ہے کہ اب یہ کون سے نام ہیں کہ جو دوا ہوتے ہیں، جو شفا ہوتے ہیں، جو حاجت روا ہوتے ہیں، جو مشکل کشا ہوتے ہیں۔ ہمیں ناموں کا علم حاصل کرنا ہے، وہ کون سا نام ہے جو شفا ہے، وہ کون سا نام ہے جو دوا ہے، وہ کون سا نام ہے جو حاجت روا ہے، وہ کون سا نام ہے جو مشکل کشا ہے۔ اب ہمیں ناموں پر غور کرنا ہے۔ تو عزیزوں نام بھی دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک لفظوں والا نام ہوتا ہے، ایک جسموں والا نام ہوتا ہے۔ صلوات بھیجے محمد وعلی محمد۔ ایک نام وہ ہوتا ہے، بہت غور سنیے گا، جو لفظ کی شکل میں ہے۔ ایک نام وہ ہوتا ہے جو جسم کی شکل میں ہے۔ جیسے قرآن، ایک قرآن وہ ہے جو قرآن صامت ہے، ایک قرآن وہ ہے جو قرآن ناطق ہے، ایک وہ قرآن جو طاق پر خاموش بیٹھا رہتا ہے، ایک وہ قرآن جو ممبر پر سلونی سلونی کہتا ہے۔ صلوات بھیجے محمد وعلی محمد۔ اور فرمائیے گا ایک قرآن قرآن صامت ہے، خاموش قرآن، وہ جو اوراق کی شکل میں ہے، وہ جو دو دفتیوں کے بیچ میں ہے، وہ جو جزدان کے اندر ہے، وہ جو طاق کے اوپر ہے، وہ جو ہمارے ہاتھوں پر ہوتا ہے، وہ جو خاموش رہتا ہے۔ ایک قرآن قرآن صامت ہے، ایک قرآن قرآن ناطق ہے۔ ایک قرآن وہ ہے کہ جو ہم پڑھیں تو پڑھا جاتا ہے، ایک قرآن وہ ہے جو قبل نزول قرآن ناطق سناتا ہے۔ کیا تو نہیں آپ، وہ قرآن ناطق ہے۔ ایک قرآن خاموش قرآن، ایک قرآن بولنے والا قرآن، ایک قرآن اوراق کے لبادے میں ہے، ایک قرآن جسم کے لبادے میں ہے۔ تو جیسے قرآن ایک قرآن صامت ہے، ایک قرآن ناطق ہے، ویسے ہی نام بھی
دو طرح کے ہیں، ایک لفظوں والا نام ہے، ایک جسموں والا نام ہے۔ اب یہ جسموں والے نام کون سے ہیں؟ تو یہ تب پتہ چلا کہ جب زیارت جناب امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب، ایک صلوات اور بآواز بلند ہے اور مائیے گا۔ ہم زیارت جناب امیر المومنین علیہ السلام کو پہنچے تو زیارت کے آداب سکھائے گئے، زیارت کا طریقہ بتایا گیا۔ چوتھے امام سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب ہمارے جد مطہر کی قبر پر آنا تو ان لفظوں میں سلام کرنا۔ چوتھے امام نے جناب امیر کی زیارت کا طریقہ جو سکھایا، جو ہمارے علماء نے کتابوں میں تحریر کیا، بھائی دیکھیں ایک علی دوسرے علی کی زیارت کا طریقہ سکھا رہا ہے، علی ابن الحسین علی ابن ابی طالب کی زیارت کا طریقہ بتا رہے ہیں۔ آپ نے تعلیم فرمائی کہ جب ہمارے جد کی قبر پر جانا تو ان جملوں کے ذریعے سلام کرنا کہ السلام علی اسم اللہ۔ ترجمہ کیا ہوا کہ اللہ کے نام آپ پر سلام۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ امام پر سلام نہیں، اللہ کے نام پر سلام۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ دیکھیں علماء کرام تشریف فرمائیں، قبلہ تشریف فرمائیں، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں۔ جناب امیر کی زیارت کا پہلا فقرہ ہی ہے السلام علی اسم اللہ، اے اللہ کے نام آپ پر سلام۔ اس کا مطلب مولا علی صرف امام نہیں ہیں، مولا علی جسم والا نام بھی ہیں۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ بھائی مولا علی خود سر سے پاؤں تک اللہ کا نام ہے۔ جیسے کعبہ بیت اللہ ہے، جیسے قرآن کلام اللہ ہے، جیسے نبی اللہ ہے، جیسے رسول اللہ ہے، جیسے صفا و مروہ شاعر اللہ ہے، جیسے ناقہ صالح ناقۃ اللہ ہے، ویسے ہی علی سے سر سے پاؤں تک مولا علی اسم اللہ ہیں۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ بھائی یہ خود اسم اللہ ہیں، مولا علی اسم اللہ اللہ کا نام، نبی اسم اللہ اللہ کا نام، بی بی زہرا اسم اللہ اللہ کا نام، امام حسن اسم اللہ اللہ کا نام، مولا حسین اسم اللہ اللہ کا نام۔ اسی لیے قرآن میں ہے کہ اللہ کو اس کے اچھے اچھے ناموں سے پکارو۔ علماء نے لکھا ان ناموں سے مراد 14 معصومین کے نام ہیں۔ صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ یہ بھی اللہ کے نام ہیں۔ دیکھیں ذات نبی، بھائی یہ سمجھنے کی بات ہے، ذات نبی خود اللہ کا نام ہے اسم اللہ، ذات علی خود اللہ کا نام ہے اسم اللہ، ذات فاطمہ خود اللہ کا نام ہے اسم اللہ۔ ابھی بات آسان ہو جائے گی۔ ذات امام حسن خود اللہ کا نام ہے اسم اللہ، ذات حسین خود اللہ کا نام ہے اسم اللہ۔ یہ اللہ کے چلتے پھرتے ہوئے نام ہیں۔ جیسے کعبے کا نام کعبہ ہے، کعبے کی حقیقت ہے بیت اللہ ہونا۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ کعبے کا نام کعبہ ہے، کعبہ خود بیت اللہ ہے۔ قرآن کا نام قرآن ہے، قرآن خود کلام اللہ ہے۔ ویسے ہی نبی کا نام محمد ہے، محمد خود اسم اللہ ہے۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ مولا علی کا نام علی ہے، علی خود اسم اللہ ہے۔ صلوات بھیجے محمد والے۔ کہ بہت غور سے سنیے گا، بڑی اہم بات میں عرض کر رہا ہوں۔ پیغمبر کی ذات خود اسم اللہ ہے، سر سے پاؤں تک وہ اللہ کا نام ہے۔ جیسے قرآن بسم اللہ سے لے کے والناس تک اللہ کا کلام ہے، ویسے ہی نبی سر سے پاؤں تک اللہ کا نام ہے۔ نبی اللہ کا نام، مولا علی اللہ کا نام، بی بی زہرا اللہ کا نام، امام حسن اللہ کا نام، امام حسین اللہ کا نام۔ اور اگر آپ کو دلیل چاہیے تو میں بات کو واضح کر دوں، یہ خود اللہ کا نام ہے۔ اب ہمیں ناموں کا علم نہیں ہے تو ہم دعاؤں میں پڑھتے ہیں اللہ تجھے تیرے نام کا واسطہ، ہم نام کا واسطہ دیتے ہیں، کہتے ہیں اللہم انی اسألوکا بے اسموکا، تجھے تیرے نام کا واسطہ۔ مگر آدم کو ناموں کا علم دیا گیا، آدم کو ناموں کا علم دیا گیا، ان کے پاس تھا ناموں کا علم۔
جب انہوں نے دعا مانگی تو یہ نہیں کہا کہ تجھے تیرے نام کا واسطہ، کہ محمود محمد کا واسطہ، اے اعلیٰ علی کا واسطہ، کیا سنایا صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ انہوں نے یہ نہیں کہا تجھے تیرے نام کا واسطہ، انہوں نے سیدھے سیدھے اللہ کے نام سمجھائے، اے محمود تجھے محمد کا واسطہ، اعلیٰ تجھے علی کا واسطہ، اے فاطر سماوات تجھے بی بی فاطمہ کا واسطہ، اے محسن تجھے مولا حسن کا واسطہ، اے قدیم الاحسان تجھے آقا حسین کا واسطہ۔ اس کا مطلب یہ بھی اللہ کے نام ہے، نبی اللہ کا نام، مولا علی اللہ کا نام، امام حسن اللہ کا نام، امام حسین اللہ کا نام، بی بی فاطمہ خود سر سے پاؤں تک اللہ کا نام ہے۔ اب جو لوگ کہتے ہیں آپ ان کو کیوں پکارتے ہیں، ارے بھیا غیر اللہ کو نہیں پکارتے، اسم اللہ کو پکارتے ہیں۔ صلوات ہے دے محمد والے محمد۔ کہ قرآن میں غیر اللہ کو پکارنے سے روکا گیا ہے، لیکن اسی قرآن نے اسم اللہ کے ذریعے پکارنے کا حکم دیا ہے کہ اللہ کو اس کے اچھے اچھے ناموں سے پکارو۔ اب یہ ہیں اللہ کے نام، پنجتن اللہ کے نام۔ اب ہمیں یہ پتا کرنا ہے، دعائے کمیل نے نام کی اہمیت سمجھائی کہ اللہ کے نام برائے نام نہیں ہے۔ یا من اسمہ الدوا، بڑی توجہ چاہتا ہوں، اے وہ جس کا نام ہی دوا ہے، وذکرہ الشفا، جس کا ذکر ہی شفا ہے، اس کا نام دوا بھی ہے، شفا بھی ہے، حاجت روا بھی ہے، مشکل کشا بھی ہے۔ اب ہمیں پہچاننا ہے کہ ان ناموں میں حاجت روا کون ہے، کیا سنایا، مشکل کشا کون ہے۔ نام کی صفت بتائی دعائے کمیل نے، یا من اسمہ الدوا، اے وہ جس کا نام ہی دوا ہے۔ اب ان میں وہ کون ہے جو اللہ کا نام ہے اور وہ دوا ہے؟ ان پنجتن میں دوا کون ہے؟ پانچ میں وہ نام کون سا ہے جو دوا ہے؟ تو دعائے کمیل نے اشارہ کیا، حدیث کسا نے وضاحت کی، کیا سنایا، دعائے کمیل نے اشارہ کیا، حدیث کسا نے وضاحت کی۔ پیغمبر کے بدن میں ضعف آیا، کمزوری آئی، جب کمزوری آتی ہے تو دوا کی ضرورت پڑتی ہے نا، ارے کیا سنایا، جب بدن میں ضعف ہوتا ہے تو دوا کی ضرورت ہوتی ہے۔ پیغمبر کے بدن میں ضعف آیا، اب دوا کی ضرورت ہے، تو حکیم کے گھر نہیں گئے، سیدہ کے در پر آئے، کیا سنایا، او عالم ضعف میں سیدہ کے دروازے پہ آگے بتایا، سیدہ سیدہ نہیں ہے، یا من اسمہ الدوا، صلوات ہے دے محمد والے آپ نے، یا من اسمہ الدوا، یہ وہ نام ہے جو دوا ہے۔ جناب سیدہ کے دروازے پر بدن میں ضعف ہے، کمزوری ہے، ویکنس ہے، ویکنس کے لیے، کمزوری کے لیے دوا کی ضرورت ہوتی ہے نا۔ وہ جناب سیدہ کے دروازے پہ آئے کہ لاؤ اپنی رضا دے دو، سمجھایا یہ وہ اللہ کا نام ہے جو دوا ہے۔ نبی کمزور ہوئے تو جناب سیدہ کے دروازے پہ آئے، ضعف بدن لے کے حکیم کے مطب پر نہیں گئے، ڈاکٹر کے کلینک پر نہیں گئے، جناب سیدہ کے دروازے پہ آئے۔ اچھا، لقد کانا لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، قرآن نے کہا ہے نبی کی سیرت تمہارے لیے نمونہ عمل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ ان کی اتباع تمہارے لیے واجب، ان کی پیروی تمہارے لیے لازم۔ اب نبی نے سیرت کیا بنائی کہ جب بدن میں ضعف آیا، کمزور ہوئے تو جناب سیدہ کے دروازے پر آئے۔ اب لوگ ہم سے پوچھتے ہیں صاحب آپ اپنے مریضوں کو درگاہوں میں کیوں لے جاتے ہیں، کیا سنایا آپ، عزا خانوں کے سامنے کیوں لٹاتے ہیں؟ ارے نبی کی سنت پر عمل فرماتے ہیں۔ صلوات ہے دے محمد والے محمد، یہ سنت پیغمبر ہے۔ صلوات اور بھیجے محمد والے محمد۔
آؤ بیٹا ذرا آگے آ جاؤ، دیکھو پیچھے سے اشارہ کیا جائے. آصف میاں تھوڑا سا آگے آ جی ذرا جی. صلوات اور بھیجے محمد تو حضران گرامی. یا من اسمہ الدوا، جناب سیدہ اللہ کا نام ہے، اسم اللہ ہے، اور یہ وہ اسم اللہ ہے جو خود دوا ہے. اللہ اکبر، یہ خود دوا ہے، دوا. چنانچہ پانچویں امام امام محمد باقر علیہ السلام، ایک صحابی کہتا ہے میں پانچویں امام کے در دولت پر حاضر ہوا، دیکھا آپ کے جسم اقدس میں بخار کے آثار تھے، آپ بخار میں مبتلا تھے اور آپ کا بدن تپ رہا تھا. وہ کہتا ہے میں نے دیکھا کہ تھوڑی دیر میں حضرت نے پانی کا ایک پیالہ منگایا اور اس پانی کے اندر اپنی انگلیاں ڈبوئیں اور ساقی کوثر کے پوتے نے اس پانی کو اپنے بدن پر چھڑکنا شروع کیا. کہ وہ پانی چھڑکتے جاتے تھے، وہ کہتے جاتے تھے یا فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ یا من اسمہ الدوا صلوات ہے دے ہم مانے. آپ اگر عقیدہ آدمی مضبوط کر لے اور ان باتوں کو سمجھ لے تو کوئی دشواری ہی نہ رہے. روحانی علاج موجود ہیں. صلوات بھیجے محمد والے محمد. عقیدے کی بات ہے تو عزیزان گرامی جناب سیدہ بھی اللہ کا نام ہے، اسم اللہ ہے. اب جیسے اللہ ایک ہے مگر نام ایک نہیں ہے، تو یہ بھی اللہ کا نام ہے تو ان کا بھی نام ایک نہیں ہے. نہ جانے کتنے القاب ہیں، نہ جانے کتنے نام ہیں. انشاءاللہ کل آخری مجلس ہے، کل تفصیل سے آپ کے سامنے. ہاں حالانکہ تھوڑی دیر ہو جائے گی، 15-20 منٹ. آج 8 بجے شروع ہوئی ہے، کل انشاءاللہ 8:15 8:20 میں مجلس شروع ہوگی. آغا باقر میں مجھے پڑھنا ہے، لیکن آج آپ یہ غور سے سنیں کہ بی بی سیدہ بھی اللہ کا نام ہے. اسی لیے علماء نے ایک کتاب ہے فضائل الزہرا، عاصم آقا صاحب ایران سے چھپ کے آئی ہے، اس میں جناب سیدہ کے 350 نام ہیں. اللہ اکبر. صلوات بھیجے محمد والے جن کا ہمیں علم ہوا وہ 350 نام ہے. مرضیہ بھی ان کا نام ہے، محدثہ بھی ان کا نام ہے، منصورہ بھی ان کا نام ہے. وہ ناموں کے ساتھ ساتھ القاب بھی ہیں. ام ابیہا بھی ان کا لقب ہے، اپنے باپ کی ماں. ایک لقب ہے بی بی کا ام الفضائل، اسی میں ہے بی بی سیدہ کا نام ام الفضائل بھی ہے. ام الفضائل کا مطلب فضائل کی ماں. صلوات بھیجے محمد والے محمد. جناب سیدہ کا ایک لقب ہے ام الفضائل، فضائل کی ماں. اب یہ ام الفضائل کیوں ہیں؟ تو عزیزو جہاں تک میں سمجھا دے کہ بی بی کا لقب، بی بی کا نام ہے ام الفضائل. جیسے سورہ حمد ہے ام الکتاب، مکہ ہے ام القرآ. توجہ فرمائیے گا. سورہ حمد کو کہتے ام الکتاب، کتاب کی ماں. مکے کو کہتے ام القرآ، بستیوں کی ماں، قریوں کی ماں. اور بی بی کو کہتے ام الفضائل، فضائل کی ماں. بہت توجہ سنیے گا آپ. جناب سیدہ کا لقب ہے ام الفضائل. سورہ حمد ام الکتاب، کتاب کی ماں. مکہ ام القرآ، بستیوں کی ماں. تو یہ مکہ ام القرآ کیوں؟ سورہ حمد ام الکتاب کیوں؟ اگر یہ سمجھ لیا تو سمجھ میں آ جائے گا کہ شہزادی ام الفضائل کیوں. صلوات بھیجے محمد والے محمد. بھائی سورہ حمد ہے ام الکتاب، اس لیے کہ اگر یہ سورہ نہ ہوتا تو قرآن میں کوئی سورت نہ ہوتی. سارے سوروں کی اصل ہے سورہ حمد، سارے سوروں کی ابتدا ہے سورہ حمد سے. یہ ہے ام الکتاب. تو اگر سورہ حمد نہ ہوتا تو قرآن میں کوئی سورہ نہ ہوتا. زمین پر پانی ہی پانی تھا. اللہ نے پانی کے سینے پر دنیا بچھانے کے لیے جہاں پہلا مٹی کا نقطہ رکھا وہ تھی زمین مکہ. کیا سن رہے آپ؟ ام القرآ. یہاں سے قریوں کا آغاز ہوا، بستیوں کا آغاز ہوا، زمین کا آغاز ہوا. تو مکے کو ام القرآ اس لیے کہتے ہیں بستیوں کی ماں کہ اگر مکہ نہ ہوتا تو دنیا میں کوئی بستی نہ ہوتی. سورہ حمد نہ ہوتا ام الکتاب تو قرآن میں کوئی سورہ نہ ہوتا. بی بی کا لقب ہے ام الفضائل، فضائل کی ماں. توجہ ہے آپ کی. ارے مکہ ام القرآ،
اگر مکہ نہ ہوتا تو پوری دنیا میں کوئی بستی نہ ہوتی. سورہ حمد ام الکتاب، اگر سورہ حمد نہ ہوتا، دامن قرآن میں کوئی سورہ نہ ہوتا. شہزادی ام الفضائل، اگر دنیا میں جناب سیدہ نہ ہوتی تو کسی کے دامن میں فضائل ہی نہ ہوتے. حلاوات ہے دے حمد فرمایا اور فرمایا آپ نے اگر بی بی نہ ہوتی تو کسی کے دامن میں فضیلت ہی نہ ہوتی. یہ ہے ام الفضائل. فضیلتوں کی ابتدا کا نام سیدہ، فضیلتوں کے منبع کا نام سیدہ، فضیلت کے آغاز کا نام سیدہ، فضیلت کے خزانے کا نام سیدہ، فضیلت کے معدن کا نام سیدہ. فضیلتیں شروع ہوئی ہیں ان کی وجہ سے، تبھی تو تعارف ہوا. فاطمہ کا بابا، فاطمہ کا شوہر، فاطمہ کے بیٹے، علی صاحب فضائل، نبی صاحب فضائل، حسنین صاحب فضائل، سیدہ ام الفضائل. بھائی متوجہ ہو گئے آپ؟ سیدہ ہے فضائل کی ماں، ام الفضائل فضائل کی ماں، سیدہ فضائل کی ماں. بھائی جملہ پوری مجلس کا سب سے قیمتی جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں. سیدہ ہے ام الفضائل، فضائل کی ماں، ام الفضائل. اب اگر ام الفضائل کسی کو اپنا بیٹا کہہ دے، ارے کیا سنا ہے آپ؟ اگر ام الفضائل کسی کو اپنا بیٹا کہہ دے تو وہ ابو الفضل نہ ہوگا تو کون ہوگا؟ اور کیا آپ نے اللہ جناب عباس کا لقب ہے نا ابو الفضل. ابو الفضل ان کے ایک بیٹے کا نام بھی فضل تھا، لیکن یہ فضل کے باپ ہونے کی وجہ سے ابو الفضل نہیں ہے، یہ سیدہ کے بیٹے ہونے کی وجہ سے ابو الفضل ہے. صلوات بھیجے محمد وآل محمد. اس لیے کہ ابو کا مطلب صرف باپ نہیں ہوتا، ابو الفضل کا مطلب فضل والا. اب جسے ام الفضائل بیٹا کہہ دیں وہ ابو الفضل نہ ہوگا تو کون ہوگا؟ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، ناموں کے اندر فضیلتوں کے راز چھپے ہوئے، نام کے اندر معرفت کے سمندر چھپے ہوئے ہیں کہ نام پر غور کرو تو امام کو سمجھ جاؤ. صلوات بھیجے محمد وآل محمد. ان کے نام پر غور کرو تو عظمت سمجھ جاؤ. پھر بی بی کا ایک لقب ہے مریم کبریٰ. جناب سیدہ کا ایک لقب ہے مریم کبریٰ. مریم دورہ نہیں، اپنے دور کی مریم نہیں، مریم کبریٰ، عیسیٰ کی ماں مریم سے بھی بڑی مریم. صلوات بھیجے محمد وآل محمد. ذرا توجہ فرمائیے گا، آپ کی شہزادی کے فضائل کے حوالے سے میں کچھ عرض کر رہا ہوں. بی بی کا لقب ہے مریم کبریٰ. کبریٰ کہتے ہیں بڑی کو، جیسے ہم آپ اپنے گھر میں بڑی بہن اور چھوٹی بہن، بڑی باجی اور چھوٹی باجی کہتے ہیں، بڑی آپا اور چھوٹی آپا. تو اسی کو عربی میں بڑی اور چھوٹی کو کبریٰ اور صغریٰ کہتے ہیں. بڑے کو اکبر کہتے ہیں، سب سے بڑے کو، سب سے چھوٹے کو اصغر کہتے ہیں، بڑے کو کبیر کہتے ہیں، چھوٹے کو صغیر کہتے ہیں. اگر مرد ہوتا ہے تو کبیر و صغیر، اگر خاتون صنف نسواں سے تعلق ہے تو اس کے لیے یہ تثنیہ، یہ مؤنث کے صیغے آتے ہیں، مؤنث کے لفظیں آتی ہیں. کبریٰ و صغریٰ، کبریٰ کہتے ہیں بڑی کو اور صغریٰ کہتے ہیں چھوٹی کو. جناب سیدہ کا لقب ہے مریم کبریٰ، بڑی مریم. بڑی مریم کس مریم سے بڑی؟ جو 500 برس پہلے پیدا ہو چکی، ان سے بڑی. ارے کیا بنایا. صلوات بھیجے محمد وآل محمد. بھائی ہم نے اپنی بہنوں میں بڑی بہن کو جو بڑی بہن کہا تو کیوں کہا؟ اس لیے کہ وہ چھوٹی سے پہلے پیدا ہوئی. توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ چھوٹی سے جو پہلے ہو وہ بڑا ہوتا ہے،
اور یہاں جو چھوٹی کے بعد ہوا ہے، جو مریم صغرا کے بعد ہے وہ مریم کبریٰ۔ یا نبی اللہ یہ کیا معاملہ؟ ارے عیسیٰ کی ماں مریم 500 برس پہلے دنیا میں آئیں، انہیں صغرا کہا گیا، جو بعد میں پیدا ہوئی اسے کبریٰ کہا گیا۔ تو آواز آئے گی سن ولادت نہ دیکھو، ارے نورانیت دیکھو۔ صلوات ہے دے محمد والے یہ با اعتبار نورانیت بڑی ہے، با اعتبار عظمت بڑی ہیں، با اعتبار احترام بڑی ہیں، با اعتبار وقار بڑی ہیں، با اعتبار عہدہ بڑی ہیں، با اعتبار منصب بڑی ہیں۔ صلوات بھیجے محمد والے ناموں کے اندر راز چھپے ہوئے۔ کل انشاءاللہ اگر اللہ نے مدد فرمائی تو جناب ام البنین کے سلسلے میں بتفصیل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ آج اتنا سن لیں کہ ناموں کا راز اور ناموں کا علم، اسی لیے کہ ناموں پر غور کرو۔ بی بی کا ایک نام مریم کبریٰ، ایک لقب ام الفضائل، فضائل کی ماں۔ اب فضائل کی ماں جسے اپنا بیٹا کہہ رہی ہے کہ عباس میرا بیٹا، اب وہ ترازو ہی نہیں بنی جو جناب عباس کی عظمت کو تول سکے۔ آنکھوں میں وہ بصارت ہی پیدا نہیں ہوئی جو گردے پائے قدوم عباس تک پہنچ سکے۔ اللہ اکبر۔ جناب سیدہ نے اپنا بیٹا کہا، جناب ام البنین کا لقب بھی ام البنین ہے، نام ام البنین نہیں ہے، ان کا نام بھی فاطمہ ہے۔ جناب ام البنین کا بھی نام نامی اس میں گرامی فاطمہ ہے، جناب سیدہ کا بھی اس میں گرامی فاطمہ ہے۔ جناب عباس کو سمجھنے والی عقل ہی نہیں ہے ہمارے پاس۔ ارے جو ان کو جنم دے وہ بھی فاطمہ، جو بیٹے کا لقب دے وہ بھی فاطمہ۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ جس نے بیٹے کا لقب دیا وہ بھی فاطمہ، اور جس نے جنم دیا وہ بھی فاطمہ۔ یہ جو بیٹے کا لقب دیا، تو ایک روایت تو یہ ہے، ایک واقعہ ہے کہ ایک عالم دین مولا حسین علیہ السلام کے حرم کی روز زیارت کرتے تھے صبح و شام، لیکن جناب عباس کی حرم کی زیارت صرف شب جمعہ کرتے تھے۔ تو ایک رات انہوں نے خواب میں ایک معظمہ کو دیکھا، بی بی کو دیکھا، اور پھر ان کو خواب میں احساس ہوا کہ شہزادی عالمیان ہیں اور کچھ ناراضگی کے آثار ظاہر ہو رہے ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ بی بی آپ مجھ سے نالا کیوں ہیں؟ تو کہا تم میرے بیٹے کی زیارت کو نہیں جاتے؟ تو کہا بی بی میں صبح و شام نماز فجر وہیں پڑھتا ہوں، نماز شب وہیں پڑھتا ہوں، نماز فجر وہیں پڑھتا ہوں، مغربین وہیں پڑھتا ہوں، میں تو روز جاتا ہوں۔ کہا نہیں تم میرے بیٹے کی زیارت کو روز نہیں جاتے۔ کہا بی بی آپ معصومہ ہیں، آپ جو فرما رہی ہیں میں آپ کی تردید کیسے کروں، لیکن میں تو روز جاتا ہوں۔ آواز دی تم عباس کے روزے پر روز کہاں جاتے ہو؟ عباس میرا بیٹا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک تو عزیزو یہ خواب ہے، خواب، اور خوابوں کے لیے یہ ہے کہ اگر کسی نے خواب میں معصوم کو دیکھا ہے تو معصوم ہی کو دیکھا ہے۔ خود پیغمبر کی حدیث دوسروں کی کتابوں میں بھی ہے کہ اگر کسی نے مجھے خواب میں دیکھا تو مجھی کو دیکھا ہے۔ اور معصومین میں 14 معصوموں میں کسی کو بھی اگر آدمی نے زیارت کی ہے تو اس نے معصومی کی زیارت کی۔ معصوم کی شکل میں نہ کوئی جن آ سکتا ہے نہ کوئی فرشتہ آ سکتا ہے۔ تو ایک تو معصومہ کی زیارت کی، اس سے بڑی سند کیا ہوگی؟ پھر دوسری سند ان کے بیٹا ہونے کی۔ علامہ مجلسی نے لکھا کہ جب روز محشر آپ تشریف لائیں گی بارگاہ خدا میں تو عدالت خدا کے سامنے آپ اپنی مظلومیت کے 2 ثبوت پیش کریں گی، جس میں ایک مولا حسین کا خون بھرا کرتا ہوگا اور 2 کٹے ہوئے بازو ہوں گے، اور جملہ روایت کا علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ آپ دونوں کٹے ہوئے ہاتھ اٹھا کے کہیں گے پالنے والے میرے بیٹے عباس کے ہاتھ۔ اللہ لیجئے حدیث سے بھی ثابت ہو گیا میرے بیٹے عباس کے ہاتھ۔ بہت عزیزوں بہت خوش نصیب ہیں ہم آپ کہ جناب ام البنین کے حوالے سے شہر میں 3 مجلسیں ہو رہی ہیں، ہم آپ ان مجلسوں میں شریک ہیں۔ اللہ پوری انجمن کے تمام اراکین کو توفیق، ان کی توفیقات میں اضافہ کرے۔ اس بی بی کی فرش عزا بچھائی ہے
کہ جس نے اپنے بیٹوں کا کبھی ماتم ہی نہیں کیا. اللہ اکبر. میں کل عرض کر چکا ہوں کہ جنت البقیع میں بیت الحزن میں جا کے بیٹھ جاتی تھیں اور بیٹھ کے اپنے چاروں بیٹوں کی قبروں کے نشان بناتی تھیں اور ایک ایک بیٹے کا نام لے کے آواز دیتی تھیں میں تمہیں رواؤں. پھر قبروں کے نشان مٹا کے کہتی تھی نہیں میں تمہیں نہیں روں گی, تمہیں رونے کے لیے تو میں موجود ہوں. ارے میں اس کو روں گی جس کی ماں اس دنیا میں موجود نہیں ہے. ارے میرا حسین غریب. اللہ. جناب عباس کی ماں. ایک قافلہ لٹا ہوا مدینے آیا. چوتھے امام مدینے کے باہر رک گئے. جو روایت ہے وہ میں آپ کو سناتا ہوں. اور آپ نے کہا کہ ابھی ہم مدینے میں داخل نہیں ہوں گے. خیمے مدینے کے باہر لگا دیے گئے اور خیموں کے چاروں طرف سیاہ علم لگا دیے گئے. بیچ میں چوتھے امام مسند تعزیت پر بیٹھ گئے اور بشیر ابن نعمان جزلم سے کہا کہ بشیر تیرا باپ نعمان جزلم بڑا اچھا شاعر تھا, تو بھی کچھ شعر کہہ لیتا ہے؟ تو کہا میں بھی شعر کہتا ہوں. تو کہا جا اشعار پڑھ کے بتا کہ زہرا کا بھرا کر اجڑ گیا ہے. بشیر نے ہاتھ میں علم لیا اور داخل مدینہ ہوا اور یہ شعر پڑھ رہا تھا مدینے میں رہنے والوں اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا. لیجئے مدینے میں خبر پہنچی کہ قافلہ حسینی آ گیا. جناب محمد حنفیہ مولا علی کے فرزند علیل تھے, بیمار تھے. جب ان کے کانوں میں یہ خبر آئی کہ مولا حسین کا قافلہ آیا ہے تو جناب محمد حنفیہ نے اپنی کونیوں کو ٹکایا اور بہت خوشی خوشی اپنے غلام کو بلایا اور کہا میرے حجرے کو درست کر دے. ارے میرا حسین آ گیا ہے, مجھے یقین ہے سب سے پہلے میری عیادت کو آئے گا. اللہ اکبر. فرزند رسول میرا بھائی سب سے پہلے میری عیادت کو آئے گا. لیجئے محمد حنفیہ نے اپنا حجرہ درست کروایا. وہ انتظار کرتے رہے شاید مولا حسین آئے, لیکن جب کافی دیر تک مولا حسین نہ آئے تو محمد حنفیہ نے فرمایا کہ اچھا وہ نہیں آتے تو نہ آئے. ارے وہ نبی کے نواسے ہیں, وہ زہرا کے لال ہیں, میں خود ان کے استقبال کو جاتا ہوں. یہ کہہ کے ہاتھ میں عصا لیا. محمد حنفیہ چلے, تھوڑی دور پر جا کے دیکھا کالے رنگ کے علم نظر آئے, کانوں میں آواز آئی الا قتل الحسین کربلا. میں سننا تھا کہ محمد حنفیہ نے کہا میں سمجھ گیا میرا حسین کیوں نہیں آتا. اللہ بڑا دردناک منظر تھا. ہمارے علماء نے بڑی تحقیق سے اس واقعے کو بہت منوان تحریر فرمایا ہے کہ جناب محمد حنفیہ خود چلے, دیکھا چوتھے امام مسند تعزیت پر بیٹھے ہیں. آپ قریب پہنچے اور پہنچنے کے بعد بھتیجے کے گلے میں باہیں ڈال دی. جو تعزیت کا طریقہ ہے وہ جیسے ہی گلے میں باہیں ڈالی کہ چوتھے امام نے ان کی کلائیوں پہ ہاتھ رکھا. کہا چچا میرے گلے سے اپنے ہاتھوں کو ہٹا لیجئے. کہا میرے بچے یہ تعزیت کا طریقہ ہے. کہا چچا مگر میرے گلے سے ہاتھوں کو ہٹا لیجئے. اب جو ہاتھ ہٹائے کہا سید سجاد بات کیا ہے؟ تو گلے میں بندھا ہوا رومال کھول دیا, گلے پر سرخ نشانات نظر آنے لگے. کہا سید سجاد یہ نشان کیسے؟ کہے چچا میرے بابا کا گلا کاٹ ڈالا گیا, میرے گلے میں تپتا ہوا لوہے کا تاؤ, کربلا سے کوفہ, کوفے سے شام. اللہ اللہ. ادھر بشیر ابن جزلم ہاتھ میں علم لیے ہوئے مرثیہ پڑھتا ہوا چلا جا رہا تھا. بس 2 منٹ مجلس تمام. اے مدینے کے رہنے والوں, مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا کہ اتنے میں مجمع کو چیرتا ہوا ایک خوبصورت سا بچہ آیا. اس نے آ کے بشیر سے کہا بشیر یہ تیرے ہاتھ میں میرے باپ کا علم کہاں سے آ گیا؟ بشیر کہتا ہے اب جب میں نے بچے کے چہرے کو دیکھا تو چہرے پر جمال عباس کے جمال جیسا, جلال عباس کے جلال جیسا, آنکھیں عباس کی آنکھوں جیسی, لب عباس کے لب جیسے. کہا میں سمجھ گیا یہ جناب عباس کے بیٹے ہیں. کہا میں نے گلے سے لگایا, میں نے کہا شہزادے ارے بابا کا پرسہ قبول کرو, ارے تم یتیم ہو گئے, تمہارا بابا مارا گیا. بچے نے ہاتھوں کو ہٹایا. کہا میرے بابا کے بارے میں نہ بتا, یہ بتا سکینہ کا بابا تو خیریت سے ہے. ارے میرا آقا حسین. اللہ اکبر اللہ اکبر. عزیز و تمام ہو رہی بننے. بشیر کہتا ہے میں نے کہا شہزادے کہاں خیریت ہے؟ ارے جس کے لیے عید کے دن کپڑے آئے تھے بعد شہادت اس کے بدن کا لباس لوٹ لیا گیا. بشیر کہتا ہے بچے نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا آؤ بشیر میرے ساتھ آؤ. بشیر کہتا ہے میں پیچھے پیچھے بچے کے چلا. مسجد نبوی کا کونا آ گیا, بنی ہاشم کا محلہ آ گیا.
کہ ایک مرتبہ بچے نے کہا بشیر اپنی آنکھیں بند کر لو. بشیر کہتا ہے میں نے آنکھیں بند کر لی. کہا اپنی ردا سے اپنا چہرہ چھپا لو, سر جھکا لو. بشیر کہتا ہے میں نے سر بھی جھکا لیا, چہرہ بھی چھپا لیا. اتنے میں نے کہا شہزادے یہ میری آنکھیں کیوں بند کروا دی, میرا چہرہ کیوں جھکوا دیا, میرے سر پر ردا کیوں ڈلوا دی؟ بچے نے کہا خبردار بشیر سر نہ اٹھانا, آنکھیں نہ کھولنا, عباس کی ماں ام البنین آ رہی ہے. اللہ اکبر, ام البنین آ رہی ہے. کہتا ہے میرے بدن میں تھرتھری پڑ گئی. میں نے کہا السلام علیکہ یا ام البنین, اے ام البنین آپ پر سلام. آواز آئی وعلیکہ السلام. ارے بشیر کیا خبر لے کے آ گیا؟ ارے سنتے ہیں زہرا کا گھر اجڑ گیا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. بشیر کہتا ہے میں نے کہا بی بی سیدہ کی بستی اجڑ گئی. کہ یہ بتا کہ میرا عباس, کبھی بھی آپ کا عباس بھی مارا گیا؟ کہ اتنا بتا دے پہلے میرا عباس مارا گیا کہ پہلے میرا شہزادہ حسین مارا گیا؟ کبھی بھی عباس کے ہوتے کس کی مجال کہ کوئی آقا کی طرف نظر اٹھا کے دیکھ لے. ارے عباس کے بازو کٹنے کے بعد, سر پر گرز لگنے کے بعد حسین غریب ہو گئے. مرضی آپ یا آخی عباس انان کسرا ظہری. ارے بی بی جو گرا ہاتھوں کا سہارا لیا, مگر آپ کا عباس سر کے پاس زمین پایا. ارے کوئی سہارا دینے والا. اللہ القوم الظالمین. پالنے والے دعاؤں میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی دعا کا واسطہ کہ جس میں حضرت نے فرمایا کہ ان آوازوں پر نزول رحمت فرمانا جو ہمارے جد مظلوم کے غم میں بلند ہوتی ہے. تمام حاضرین مجلس, تمام بانیان مجلس, تمام منتظمین مجلس کی حاجات شریعہ کو مکمل فرما. پالنے والے ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرمانا, ہمارے اس پرسے کو جناب عباس کی بارگاہ میں پہنچانا. پالنے والے پوری دنیا میں جہاں جہاں شیعان حیدر کرار ہیں, محمد و آل محمد کے غم میں غم, ان کی خوشی میں خوشی منانے والے, ان سے محبت, ان کے دشمنوں سے نفرت و برات کرنے والے. پالنے والے ان میں جو بے روزگار ان کو روزی روٹی دے دے. پالنے والے نام حسین پر جو تبرک تقسیم کرتے ہیں ان کو رزق حلال دے اور اس میں اور اضافہ فرما. پالنے والے جو بیمار ہیں ان کو شفا دے دے, جو مفروض کو قلب میں ہاتھ دے دے. پالنے والے ہمارے تمام علماء, تمام فقہاء, تمام ذاکرین حسین اور تمام بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں کو سلامت رہے اور حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل ہو.